زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سیرت اور اوصاف کا بیان چند صفحات میں ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ہزارہا صفحات بھی ناکافی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر حضور علیہ السلام کے نسب نامے کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ والد کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرہ۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، ہوئی پہلی بات۔ اور دوسری بات، عدنان تک نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اب اگر خاندانی شرافت کی بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب عظمت و شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی کبھی انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہی روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ اب اگر بات کریں برکات نبوت کا ظہور، جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوہ کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن مبارک سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرا کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی بشارت بن کر عالم کائنات کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے لگے۔ اب اگر بات کریں ولادت باسعادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔
ان میں مشہور قول یہی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعہ سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے اور خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان عالی شان میں جلوہ گر ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسا ازلی بدوقت اور بدترین کافر بھی اچھا صلہ ملنے سے محروم نہ رہا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے اور اپنا مال خرچ کرے گا۔ اب اگر نام مبارک کی بات کرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ خوشخبری سن کر آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ اب اگر دودھ پینے کا زمانہ دیکھیں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ اب اگر بات کریں بچپن کی ادائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا اور جولے میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل بظاہر ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کبھی کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا،